قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے 23 سالہ عرصے میں نازل کیا اور اس کے احکامات مکمل فرمائے، اور اس دین کو اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے چن لیا، اس کو نعمت قرار دیا اور اپنا پسندیدہ دین قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے علاوہ کوئی آدمی اگر نیکی کے نام پر عبادت کرنے لگ جائے، اللہ نے اس کی عبادات کو رد کر دیا ہے، واضح طور پہ اعلان فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری وقت تھا نزول وحی کا، نبی علیہ السلام کی وفات بھی قریب تھی، احکامات مکمل ہونے لگے، تو اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری نازل فرمائی: الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ تمہارے دین کے احکامات، حلال اور حرام کے احکامات، عبادات کی ساری تفصیلات، جنت میں پہنچانے والے تمام اعمال، اور وہ تمہارے معاملات جو تمہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں رب العالمین نے واضح فرما۔ اس دین میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل کر دیے، اور پھر میری نعمت بھی مکمل ہوئی۔ واتممت علیکم نعمتی، اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت قرار دی۔ دین اسلام چاہے عبادات کی صورت میں ہو، معاملات ہو انسان کی لین دین کے، کاروباری معاملات ہوں، حلال اور حرام کے معاملات ہوں، گھر میں زندگی گزارنے کے اصول ہوں، مردوں کے لیے احکامات، خواتین کے لیے احکامات، یہ ساری چیزیں رب العالمین نے مکمل کر دی اور اس کو اسلام کا نام دیا اور اس کو اپنی طرف سے نعمت قرار دی، اور اپنی رضا اور خوشنودی کا بھی اعلان فرمایا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہوں۔ اللہ جس دین پر راضی ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ اس دین پر راضی ہے۔ جو انسان اللہ کا بندہ، اس امت کا فرد، نبی علیہ السلام کا امتی، اس اسلام پر راضی ہے، خوش ہے، اللہ بھی اس کو راضی کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے امت کو جو اذکار اور دعائیں وظائف سکھلائیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے جو صبح شام پڑھنے کے اذکار میں شامل ہے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ صبح شام 3 مرتبہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے، دہراتا رہے، اور زیادہ مزہ اور مٹھاس جب ہے جب یہ الفاظ دہراتے وقت اس کی گہرائی کو بھی سامنے رکھے۔ میں اللہ پر راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے۔ میں نے اپنے رب ہونے کے لیے اللہ پر اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ اپنی تقدیر میں، اپنی زندگی میں سارے جو فیصلے رب کی طرف سے آ رہے ہیں، میں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، اور اس پر خوش ہوں، راضی، کوئی شکایت نہیں، کوئی اعتراض نہیں کہ وہ میرا رب ہے، وہ مجھے پال رہا ہے، اس نے جو دین دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ اس نے جس عظیم ہستی کو ہمارے لیے رسول اور نبی بنا کر مبعوث کیا، ہم اس کے نبی ہونے پر راضی ہیں، خوش ہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، نہ اسلام پر، نہ اللہ کے پیغمبر کی، نبی علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے پر، نہ ہی اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر مجھے کوئی شبہ ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی اعتراض۔
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، اگر ملا کر پڑھیں علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، یہ الفاظ۔ جب یہ زبان سے آپ اپنی رضامندی کا اعلان کرتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی، اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی، یعنی اس کا ایمان اب مکمل ہو چکا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ، اس کا ایمان مکمل، جس نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، مجھے اپنا نبی اور رسول تسلیم کر لیا، اسلام کو اپنا دین تسلیم کر لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ یہ معاملات سکھلائے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں، جو آپ نے آیات سنی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان احادیث کہ راضی ہو جاؤ، اس دین کے احکامات پہ تمہیں اعتراض کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، بلکہ تم کس چیز کے پابند؟ یہ جو دین مکمل ہو کر تمہیں ملا ہے، اب اس دین پر تم نے عمل کرنا، اس کو اپنانا ہے۔ جو عبادات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو اپنانا ہے۔ جو حدود ہیں، ان کے دائرے میں زندگی گزارنی ہے۔ حلال اور حرام اس دین نے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو جو تمہیں بتلائے ہیں، ان کی پابندی کرنی ہے۔ یہ حکم دیا گیا، بجائے اس کے اگر کوئی مسلمان کہلائے اور پھر دین اسلام کے مسلمہ احکامات میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرے، اعتراضات کرتا رہے اور انسانیت پر ظلم کے الفاظ کہنے لگ جائے اور واضح احکامات کا انکار کر دے، انسانیت کے نام پر اسلام کے احکامات سے منہ موڑ دے اور عوام میں، لوگوں میں اسلام کے خلاف نفرت پھیلائے، تو وہ آدمی زندیق ہے، سچا صحیح مسلمان نہیں، جو اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہا ہے۔ بالخصوص آج اس دور میں جب موبائل فون کی صورت میں سوشل میڈیا کا استعمال ہر عام آدمی، بڑا ہو، نوجوان ہو، چھوٹی عمر کا بچہ ہو، خواتین ہو، وہ اپنے موبائل فون کے ذریعے ساری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، آپس میں رابطہ ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے خیالات تقسیم کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، آگے فارورڈ کر رہا ہے، شیئر کر رہا ہے، اور دوسروں کے خیالات پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ پھر اس سوشل میڈیا پر اس طرح کا ماحول پیدا کرنا کہ اسلام کے خلاف شکوک پھیلانا، شبہات پھیلانا، مسلمانوں میں اسلام کو کمزور ظاہر کرنا، فطرت کے خلاف ظاہر کرنا، انسانیت کے خلاف ظاہر کرنا، اسلام کے احکامات کو ظالمانہ ہونے کا تصور پیش کرنا، نبی علیہ السلام نے جن جن احکامات پہ عمل کیا ان کو ظلم باور کرانا، یہ ساری چیزیں جو اب ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سارے شیطانی حملے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں، جو ہمیں اس اسلام سے دور کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے اندر، ہماری اولادوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات ابھر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں۔ جو بھی واقعہ ہوتا ہے وطن عزیز میں یا پوری دنیا میں، جو بھی واقعہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اسلامی پس منظر میں دیکھیں، اسلام کا آئینہ سامنے رکھے پھر اس پر تجزیہ کریں، ہم اس واقعے پر اپنی ذاتی رائے اور ذاتی احساسات مسلط کر کے اسلام کو مجروح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
جو بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے یا ظلم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، ہم اس پر اسلام کی روشنی میں تجزیہ کرنے کے بجائے اسلام کو ہی اس کا سبب قرار دیتے ہیں اور اسلام پر ہی حملے شروع ہو جاتے ہیں، اسلام کو ہی قصوروار قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ پڑے ہوئے، کیا واقعہ ہوا، اس کے اسباب کیوں ہوئے، یہ دیکھنے کے بجائے ڈائریکٹ حملہ اسلام۔ یہ ایک آدھ واقعہ نہیں، کئی واقعات ہمارے سامنے آئے۔ کہیں اگر قبائلی جرگے نے اب بیٹھ کر کسی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کسی مرد کو یا عورت کو قتل کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ حملہ اسلام پر، گویا کہ وہ قبائلی جرگہ، اس کے عمائدین، اس کے بڑے مفتی ہیں، وہ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، کسی مسجد کا امام ہے، نہیں، وہ عام آدمی ہوتے ہیں جنہیں کلمہ توحید کے بھی مطلب کا پتہ نہیں، جنہیں قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا، بنیادی احادیث کا بھی علم نہیں، معلوم نہیں وہ خود بھی نمازی ہیں کہ نہیں، ان کے چہروں پر شرعیت کے آثار ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ چیز دیکھنے کے بجائے جو بھی واقعہ ہو، ناحق قتل کا ہو، حملہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات، قتل نہیں۔ یہ ہماری غلط ہے۔ بلوچستان میں ہونے والا یہ واقعہ، مرد اور عورت کو قتل کیا گیا، باقاعدہ قوم جاتی ہے اور وہاں ان دونوں کو گولیاں مار کے قتل کر دیتے۔ خود اسلام کے اندر قتل کتنا بڑا جرم ہے، کیا وہ اسلامی تعلیمات آپ نے نہیں پڑھی؟ کیا اللہ کے قرآن کی وہ آیات نہیں پڑھی؟ نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں پڑھی؟ اور پھر واقعے کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی جب تک سامنے نہ آئیں، ہم اپنی طرف سے تجزیہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی خاتون اپنے گھر سے نکل گئی ہے، کوئی نوجوان لڑکی بھاگ کر کسی سے نکاح کیا، پہلی خبر کے حساب سے بلوچستان کا جو واقعہ اس میں یہ افواہ پہ کہ یہ کورٹ میرج ہے، لو میرج ہے، ولی کی اجازت کے بغیر یہ نکاح کیا، لڑکی گھر سے بھاگ گئی، تو اس بنا پر اس قوم کے عمادین نے یہ فیصلہ کیا، دونوں کو بلا کے قتل کر دیا۔ پھر بعد میں جو باقی خبریں آنے لگی کہ نہیں، بلکہ ان کے آپس میں ناجائز تعلقات، دونوں صورتوں میں ڈائریکٹ حملہ ہوا اسلام۔ حتیٰ کہ لکھنے والوں نے جو اسلام کے دشمن ہیں، الحاد جن کی نسوں میں بھرا ہوا ہے، خون کی جگہ اسلام کی دشمنی چل رہی ہے، عورت کو مظلوم اور انتہائی کمزور ہستی ثابت کرنے کے بعد آخر میں وہ یہ لکھ رہے تھے کہ عورت ہار گئی، پگڑیاں جیت گئی۔ اس جملے میں کتنا تعفن ہے، کتنا زہر۔ کیا یہ فتویٰ علماء نے دیا تھا؟ مدرسے میں پڑھانے والے لوگوں نے دیا تھا؟ اسلام کی طرف منسوب جو مفتیان نظام ہے، کیا انہوں نے فتویٰ دیا؟ نہیں، ایک قبیلے کا ذاتی فیصلہ تھا، انہوں نے یہ عمل کیا۔ عورت ہار گئی اور پگڑیاں جیت گئی۔ پگڑیاں کون پہنتے؟ پگڑیاں کن کا وقار ہے؟ اہل علم کا وقار ہے۔ سر پہ رومال رکھنا، سر پہ ٹوپی پہننا، پگڑی پہننا، یہ اہل علم کا وقار ہے، ان کی نشانی ہے۔ یعنی علماء اور مفتی جیت گئے اور عورت ہار گئی، انہوں نے ظلم کیا عورت پر۔ کس نے؟ علماء نے۔ علماء کون ہیں؟ جو اسلام کے نمائندے۔ اس طرح پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ خرابی ڈال دی گئی کہ اسلام کے احکامات ہے ہی ظلم اور جبر پر مبنی، یک طرفہ چیز۔ ظاہر اہل علم ہی پگڑیاں، نہ علماء کا فتویٰ، نہ اس کی کوئی تفصیلات۔ جس اسلام کے بارے میں آپ دشمن بنے پھرتے ہو، ایک اگر بنیادی ہم تمہید باندھیں، تجزیہ کریں، جو ڈر انہیں کھایا جا رہا ہے، جس خوف سے یہ کھل رہے ہیں اسلام سے، وطن عزیز جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، کلمہ توحید پر حاصل کیا گیا، وہ ظالم ہو، اس وطن عزیز میں اسلام کو تم نے پنپنے کب دیا ہے؟ اسلام کو زندہ رہنے تم نے کب دیا ہے؟ کہاں ہے اسلامی شرعی حدود اس وطن عزیز میں کہ اسلام کے دشمن تم بنے پھرتے ہو؟
حکمرانوں کے چناؤ کا جو سسٹم ہے، جمہوریت سے لے کر ایک عام فرد تک، جو اس کا لباس ہے، جو اس کے گھر کا ماحول ہے، کہیں تمہیں اسلام نظر آتا ہے؟ پہلے اسلام کو تم نے سانس لینے دی ہے، اس کو اپنے ملک میں چلنے دیا ہے؟ کہاں ہے اسلام؟ یہ ڈر اور خوف ان کو کھائے جا رہا ہے۔ صرف جزوی طور پر مدارس جو اسلام پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور یہ آوازیں اٹھاتے ہیں حکمرانوں کے خلاف، بغاوت نہیں، ان کی اصلاح کے لیے کہ اللہ نے تمہیں یہ اختیارات دیے ہیں تو اسلام کو نافذ العمل اس وطن میں تم بناؤ تو تمہیں خیر ملے گی، تمہیں امن ملے گی۔ 70 سال سے زیادہ تاریخ، جو 80 سال کی عمر کوئی وطن پہنچنے والا ہے، شروع سے لے کے اسلام کا کوئی عمل، کوئی شعار اور شرعی حدود، یہ ساری چیزیں معطل ہو کر رہ گئی۔ اسی لیے سکون بھی نہیں، امن بھی نہیں، مضبوطی بھی نہیں، اور رہنے والوں کے لیے جو اسلامی تحفظات ہیں وہ چیزیں بھی نہیں۔ مدارس سے آواز اٹھاتے ہیں جہاں دین پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑا حملہ ٹارگٹ انہیں مدارس میں ہوگا۔ اکا دکا اگر مدارس میں غیر اخلاقی واقعات ہو جائیں کہ پڑھانے والے مدرسین نے کسی بچے کو مارا، مار پٹائی کی، یا بعض چھوٹے اداروں میں غیر اخلاقی معاملات ہو جائیں، وہ ہم خوب اچھالتے ہیں۔ سارے مدارس میں یہی ہو، یہی بیس ماحول بناتے ہیں۔ اپنے بچوں کو مدارس میں مت لے کے جاؤ، وہاں ان کا جنسی استحصال ہوگا، گویا کہ سارے مدارس میں یہی ہو۔ بند کر دو ان مدارس میں۔ تھوڑا بہت جن مدارس سے پڑھ کے جو علماء اور حفاظ فارغ ہو کے اللہ کے ان گھروں کو آباد کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی وراثت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان ممبروں کو آباد کرتے ہیں، مسلوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کے خادم بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی دشمن کہ مدارس یہ پیداوار بھی کیوں کر رہے ہیں، یہ علماء اور حفاظ کیوں بن رہے ہیں، یہ بھی بند ہونے چاہیے، یہ دشمن ہے۔ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھو، ان کا چہرہ دیکھو، چہرے پر داڑھی نہیں اور اسلام کے خلاف بات، خود وہ اس داڑھی کے دشمن ہیں۔ گھروں میں پردہ نہیں اور پھر اسلام کے خلاف احکامات۔ جب خاتون یہ معاملہ کرتی ہے اسلام کے خلاف، جب آپ چلو گے تو اس طرح کے واقعات بھی ہوں گے، جرم بڑھیں گے۔ اسلامی شرعی حدود، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ اسلام کی سزا ہے، اور یہ سزا جہاں بھی واجب ہو، یہ حکومت کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، اداروں کا کام ہے۔ کوئی بھی جرگہ یا کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی آدمی، کسی علاقے کا وڈیرا، اس کو شریعت بھی اختیارات نہیں دیتی، یہ ریاست بھی اختیارات نہیں دیتی۔ یہ اعلان اہل علم کے مدارس بارہا کرتے رہتے ہیں، اس طرح فسادات پھیلے۔ اگر پہلے واقعہ ثابت ہو قتل کا یا کسی شرعی سزا کا، مرانوں تک لے کے جاؤ، تمہیں اختیارات قتل نہیں ہے، خود گواہ نافذ کرتے پھرو، قتل یہ اختیارات نہیں۔ یہ مدارس کے علماء نے ہر جگہ، ہر پلیٹ فارم پر یہ بات پھیلائی۔ یہ علماء اور مفتیوں کی ہی برکتیں ہیں جنہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بنائی، اور پھر جب ایسا واقعہ ہوتا ہے ڈائریکٹ حملہ اسلام پر، پگڑی پہننے والوں پر، اہل علم پر، جو بار بار منع کرتے ہیں کہ یہ جو ریاستی احکامات ہیں اپنے ہاتھوں میں مت لو، ریاست تک پہنچا، وہ عمل نہیں کرتے، اللہ ان سے پوچھے گا، تم اس قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے جا سکتے۔ اسلام کے خلاف چل کر جب کوئی نتیجہ آتا ہے تو پھر قصوروار اسلام۔ یہ ایک ایسی مثال ہے، اکثر آپ خطبوں میں سنتے ہیں، اکثر لوگ ہمارے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، عذر رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ ہماری سوچیں دیکھیں، فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ رات کو دیر سے سوتے ہیں، یعنی اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اسلام نے منع کیا ہے، نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء نماز پڑھنے کے بعد جاگنا، اللہ یہ کہ کوئی دینی معاملہ ہو، مہمان آ جائے، کوئی شرعی عذر، وگرنہ محض فضول کچہریاں کرتے رہنا، گپیں ہانکتے رہنا، چوکوں چوراہوں پر بیٹھ کے ساری رات گزار دینا حرام۔
ہم یہ حرام عمل کر کے کسی کو عذر بناتے ہیں کہ ہم فجر اس لیے نہیں پڑھتے کہ رات کو دیر تک جاتے ہیں۔ تھوڑا ان دونوں چیزوں پر کبھی غور کیا، ہماری سوچوں پر غور کیا؟ فجر اللہ کا فریضہ چھوڑ دیتے ہیں جو کفر تک لے جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی کیا بات ہے، حدیث نہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کفر کے لیے عذر بھی اس کا جو حرام کام کرتے ہیں اسی کو عذر بناتے ہیں کہ رات کو دیر تک جاتے ہیں۔ اسلام نے تو یہ بھی حرام کیا ہے۔ تم کوئی خاتون یہ قدم کیوں اٹھاتی جب آپ یہ ماحول دیتے؟ اسلام نے مخلوط تعلیم سے منع کیا کہ کالج میں، یونیورسٹیز میں نوجوان عورتیں نوجوان مرد ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل فون دے دو، وہ غیر مردوں سے کچہریاں کرتی رہے، باتیں کرتی رہے، اور وہ مختلف چینل دیکھتی رہے جس میں اس کے جنسی خیالات پر انگیختہ ہو، اس میں ہیجان پیدا ہو؟ ساری چیزوں کے اسلام روکتا ہے۔ اسلام کی اس منع کو چھوڑا، انہیں آزادی دی، پھر جب قدم اٹھا کے نکاح کر لیا تو پھر اسی پہ قتل کا سبب ہو گیا قصوروار پھر بھی اسلام۔ حالانکہ وہاں بھی اس عمل کے باوجود بھی اسلام قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی شرعی حدود کا مذاق اڑانے والے، پھر جب اسلام کہاں قتل کی اجازت دیتا ہے؟ حکومت وقت، ادارے، ذمہ داران، صرف وہ کب؟ جب اس طرح کا جرم ثابت ہو، شادی شدہ عورت، شادی شدہ مرد، رجم کی سزا ہے۔ اسی سوشل میڈیا چینل پر یہی لوگ بیٹھے ہیں جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی رجم کی سزا کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ بھی تو قبول نہیں کی تم نے۔ اللہ کی قسم، اگر کسی علاقے میں ایک چور کا ہاتھ کاٹیں، چوری ثابت ہو، آپ دیکھیں اس علاقے میں امن و امان تو دیکھیے۔ ایک آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اس کو قصاص لو، حکومتی ادارے لوگوں کے سامنے اس سے قصاص لیں، حکومت، پھر آپ دیکھیں اس علاقے میں امن و امان کا دوبالا تو آتے ہیں، بول بالا دیکھیں آپ، امن و امان کس طرح وہاں پھیل گئے۔ شرعی حدود آپ نافذ تو کرو جنہیں آپ ظلم کہتے ہو۔ غیر شادی شدہ اگر عورت مرد اس طرح معاملہ کریں، ان پر 100 کوڑے ہیں سورہ نور کی ابتدا میں جو اللہ نے کہا ہے، یہ 100 کوڑے مارو تو صحیح، زانیوں کو یہ سزا دو تو صحیح رجم کی۔ کسی مرد کو، کسی بدمعاش کو پھر یہ ہمت نہیں ہوگی اپنی ٹیڑھی آنکھ اٹھا کر کسی چلتی ہوئی عورت کی طرف دیکھ بھی سکے۔ اسلام کو نافذ تو کرو۔ اسلام نے تمہیں کیا امن دیا ہے، کیا تحفظ دیا ہے تمہیں، تمہاری عزتوں کو، تمہاری خواتین کو، اسلامی احکامات ہے ہی۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چند باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ہمارے سامنے جو کچھ آ رہا ہے، وہ اسلام کے متعلق ہمیں متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں، ہماری نوجوانوں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے نوجوانوں کو جب یہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر یہ آزاد خیال ہو جائیں گے، پھر بیگا روی کے راستے پر خود ہی چل پڑیں گے، پھر شراب بھی حلال ہوگی ان کے لیے، زنا بھی حلال ہوگا، بوائے فرینڈ بھی بنیں گے، گرل فرینڈ بھی بنیں گی، ڈیٹنگ بھی ہوگی، بغیر نکاح کے اولادیں بھی ہوگی، جو یورپ میں ہو رہا ہے۔ اسلامی ممالک میں یہی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام فتنوں سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے وطن عزیز کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قرآن مجید کی آیات واضح ہیں۔ نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے۔ کوئی بھی خاتون ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اگر وہ کرتی ہے تو وہ نکاح باطل۔ سنن اربع جامع ترمذی اور ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی میں واضح روایت موجود۔ خود صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی قرآن کی آیات سے اسی مسئلے کا استنباط کیا۔ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل۔ ہر وہ خاتون، چاہے وہ بیوہ ہو، مطلقہ ہو، کنواری، ہر خاتون کوئی بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح باطل۔ آپس میں ملتے ہیں تو ان کا ملنا حرام، جائز نہیں، بدکاری کریں، اولاد بھی ہو گئی تو اولاد حرام کی ہو۔ یہ اسلام کے احکامات۔ قرآن میں اللہ رب امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنے پیارے استنباطات کیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221، مردوں کو منع کیا مشرک عورتوں سے نکاح نہیں، خواہ وہ تمہیں وہ عورت کتنی خوبصورت مالدار کیوں نہ۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ۔ کسی مشرک عورت سے عقیدے میں شرک ہے، وہ شرک کی نحوست تمہارے گھر میں آئے گی، اس سے نکاح مت کرو، بظاہر وہ مالدار ہو، خوبصورت کیوں نہ ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ حُسْنُهُنَّ، اتنی خوبصورت کیوں نہ۔ نہیں، اسلام مقدم ہے ظاہری حسن اور جمال اور مال کے مقابلے، عقیدہ مقدم۔ یہاں یہ فرق۔ پھر انہی مردوں سے خطاب فرمایا اپنی ماتحت خواتین کے نکاح کے لیے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، تم اپنی ماتحت خواتین کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ۔ اب قربان تھے امام بخاری رحمہ اللہ پر، اللہ کے قرآن کی دونوں احکامات سامنے رکھے۔ فرمایا مردوں سے یہ فرمایا تم نکاح نہ کرو۔ اگر عورتیں نکاح کرنے میں آزاد ہوتی، اللہ اسی طرح عورتوں سے خطاب فرماتا کہ تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو۔ نہیں، سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ نے دونوں جگہوں پر خطاب مردوں سے کیا، تم اپنی خواتین کا نکاح مشرک مردوں کو نہ دو، ان کو نکاح میں نہ، کیونکہ نکاح میں دینے والا مرد ہی ہے، اس کا سرپرست اس کا ولی ہے۔ خاتون کو قطعاً اجازت ہی نہیں کہ خود اپنا نکاح کرے، نکاح باطل۔ سنن اربعہ میں اس کو واضح طور پہ اس خاتون کو زانیہ قرار دیا۔ یہ اسلام کے احکامات۔ البتہ ولی کو بھی مقدم کیا گیا ہے، ولی کو بھی پابند کیا گیا ہے، وہ مرضی کے بغیر، خاتون کی مرضی کے بغیر زبردستی نکاح نہ کرے۔ اور یہ صحیح بخاری، خاتون آ جاتی ہے نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر، میرے والد نے ایک جگہ نکاح کر دیا ہے میری رضامندی کے بغیر، میرا عادی نہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح میں اس کو دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے خاتون کے والد کو بلایا، کہا کہ یہ نکاح فسخ ہے کیونکہ تیری بیٹی راضی نہیں۔ یہ حدیث بھی تو سامنے رکھے، خاتون کو بھی حق دیا گیا، اور ایک ولی کا بھی ایک مقام ہے، حیثیت ہے، جو بچپن سے اپنی بیٹی کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، اس کے بھی حقوق ہے۔ وہ جو خیر خواہی کرے گا اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ جو حوث کے خاطر بھگا کے لے کے جا رہا ہے، کبھی خیر خواہ نہیں بنے گا۔ یہ بات بارہا اس منبر سے آپ سن چکے ہیں، دارالفتاح میں یہ تجربہ سامنے آیا۔ سنیے، طلاق کے اکثر جو کیسز آ رہے ہیں ان میں اکثر طلاق لو میرج کورٹ میرج کی ہو رہے، محض حوث کی خاطر نکاح کیا، اب طلاق ٹشو پیپر سمجھ کے استعمال کر دیا، پھینکنے کے لیے تیار۔ جو اپنے گھر والوں کی عزت اپنے جوتے کی نوک پر ٹھکرا کر آ چکی ہے، والدین کی محبت، بھائیوں کی محبت، ان کی عزت کو ذلیل کر کے گھر چھوڑ کے بھاگ کے نکلی ہے، اللہ اسے عزتیں دے گا؟ مکافات عمل اللہ نے دنیا میں بھی رکھا ہے۔ وہ شہوت پرست مرد بھگا کر لے کر کے اپنی شہوت پوری کی،
اس کو کس کی پرواہ ہے؟ اس کا تو میرا تو سسرال بھی نہیں، یہ خود اپنے والدین سے جنگ کر کے بھاگ کے آئی ہے، کوئی مجھ سے پوچھے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو آزاد جس طرح چاہے اس کو استعمال کہ کوئی حقوق کا دفاع کرنے والا نہیں ہو، کیونکہ اسلامی فطرت کے خلاف ہی معاملہ اجازت ہے۔ تو دونوں کو اللہ نے پابند کیا کہ ولی بھی خاتون جہاں اس کی خواہش ہو، جہاں تک دیکھے کہ شرعی طور پہ لڑکے میں کوئی قباحت نہیں نکاح میں۔ ہمارے ہاں اکثر سنتے رہتے ہیں بنیادی خرابی ہے، ہمیں اسلامی تعلیمات کا علم ہی نہیں، بنیادی تعلیمات۔ ہم بڑے تبصرہ نگار بن جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، تجزیہ نگار بن جاتے ہیں، اپنی رائے ٹھوسنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة وفساد عریض، فتنة فی الارض وفساد عریض۔ جامع ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ انشاءاللہ اہل علم نے اس کو صحیح کرا وہ روایت۔ فرمایا جب ماتحت کوئی خاتون تمہاری بہن یا بیٹی ہے، کسی دیندار آدمی کی طرف سے نکاح کا پیغام آ جائے تو نکاح میں دے، اس کے اخلاق درست ہے، اس کی دینداری، عقیدہ، اللہ کے فرائض، کاروباری معاملات میں حرام سے بچنے والا ہے تو پھر نکاح میں۔ تاخیر بھی تو ہم کرتے ہیں، ہم بھی تو کہتے ہیں کہ اپنی قوم کے باہر نہیں دیکھتے، ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا، کوئی مالی لحاظ سے کوئی مضبوط آدمی ہو، کسی بڑے سرکاری عہدے پر ہو، مینیجر ہو، ڈائریکٹر ہو، چاہے وہ بینک کا ہی مینیجر کیوں نہ ہو، سودی کاروبار کا کھانے والا ہو، لیکن ہم دیکھیں وہاں دین نہ ہو، مال ہو، ہم تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے بھلے ہمیں تاخیر ہو جائے، پھر جب جو تاخیر کر کے نکاح کرنے میں تو ہمارے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو ہم نے یہاں کب دیکھا؟ نبی علیہ السلام نے تو یہ حکم دیا ہے، ظاہر اس کے اخلاق درست ہے، دیندار ہے۔ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ دیندار تو ہے لیکن یہ کھائے گا کہاں سے، کھلائے گا کہاں سے؟ اس کے مقابلے میں ہم کیا ہے، بڑی شاہی جو گھرانے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے پاس آنے چاہیے، ان کے رشتے آنے چاہیے۔ دینداری ہم خود نہیں دیکھتے، ہم خود دین سے بیدار ہیں، دیندار آدمی ہمیں خود پسند نہیں۔ تو پھر بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، حملہ ڈائریکٹ اسلام۔ اگر یہ قتل ہوا ہے اور واقعتاً ظلم ہوا ہے، حکومتی تفتیش اور تحقیق کے بغیر کنٹرول، قانون اپنے ہاتھوں میں لے کے دونوں کو گولیوں سے چھلنی کر کے موت کے گھاٹ اتار دینا، کسی کا قتل کرنا آسان ہے؟ اسلام نے کب اجازت دی؟ سورہ نساء کی آیت نہیں پڑھی؟ شرک کے ساتھ جو بڑا گناہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان کا فتویٰ پڑھی ہے صحیح بخاری میں، جس طرح مشرک کے لیے توبہ نہیں، مرنے کے بعد وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کسی ناحق انسان کو قتل کرنے والا بھی اس کی توبہ بھی نہیں ہوگی، جنت حرام ہوگی، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آسان ہے کسی انسان کو قتل کرنا، اس سے جرم ہوا ہے، اس کو جرم ثابت ہو، ادارے تحقیق کرے آیا قتل کرنے کا جرم ہے کہ نہیں ہے، وہ گھات کا معاملہ۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء۔ جس نے کسی مرد عورت مومن مسلمان کو قتل کیا، جان بوجھ کر قتل کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم، فرمایا اس میں ہمیشہ رہے گا، خالداً فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، ساتھ اللہ کا غضب بھی، اللہ کی لعنت بھی ہے اس قاتل پر، اور بڑے دردناک اور بہت بڑے عذاب میں وہ مبتلا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے قتل کے بارے میں۔ قتل ہوا، تم نے ڈائریکٹ حملہ پگڑی والوں پر کیا، ظالموں، پگڑی والوں نے جس دین کی نمائندگی کی، اس دین کا بنیادی سر چشمہ ہدایت قرآن، قتل نفس کے بارے میں کتنا سخت حکم ہے۔ فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، صحیح بخاری کی حدیث،
نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. سب سے پہلے شرک, جادو, سود خوری اور کسی پاک دامن خاتون پہ تہمت لگانا, جنگ کے دن پیٹ پھیر کے دشمن کے سامنے بھاگ جانا, کسی ناحق انسان کو قتل کرنا. 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں, کبیرہ گناہ بے شمار ہے. ان میں سے جو ہلاک کرنے والے گناہ ہے وہ یہ فرمایا قتل نفس. قتل نفس ایک ایسا گناہ ہے جس میں انسان کرنے کے بعد اس کے دروازے توبہ کے بند ہو جاتے ہیں. شاید ہی کوئی قاتل ہو جو قتل کرنے کے بعد توبہ کرے, اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور اس سے انسانیت کا روح کھینچ لیتا ہے. بے شمار احکامات کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد. جہاں قتل ہے حکومتی اداروں کے ماتحت, وہاں شادی شدہ پر رجم. کیا نبی علیہ السلام مائد اسلم صحیح بخاری کا واقعہ پڑھے, شادی شدہ ہے, زنا ہو گیا, اب آخرت کی عذاب کا خوف ہے, کہا کہ دنیا میں حد برداشت کر لوں گا, آخرت میں جہنم کا عذاب برداشت نہیں کرتا. نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ تم اس پر حد نافذ کرے, اس پر حد نافذ کی جاتی ہے, اسے رجم کیا جاتا ہے, پھر وہ فوت ہو جاتا ہے. اللہ نے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا دوسرے دن جنت کی نہروں میں اب وہ تیر رہا ہے, جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے. تو وہ اللہ نے قبول کر دی رجم ہونے کے بعد. اسلام میں شادی شدہ کہ اگر زنا ثابت ہو, اعتراف ہو یا 4 گواہ, اس کے علاوہ نہیں, خالی الزامات نہیں, یہ ثابت ہو جائے, اعتراف ہو. غامدیہ قبیلے کی خاتون بھی آئی, صحیح مسلم کا واقعہ معروف ہے, اس نے بھی اپنا ایک گناہ کا اعتراف کیا, شادی شدہ تھی, بچہ ہو گیا, بچہ جب بڑا ہو گیا اپنے کھانے پینے کے قابل بنا, پھر اس خاتون کو رجم کیا. نبی علیہ السلام نے خود سوشل میڈیا کے عمائدین جو بیٹھے ہوئے, اسکالر کا نام اپنے اوپر چشمہ کیا ہوا ہے, ڈاکٹر کا, شیخ القرآن, شیخ الحدیث کا, وہی ظالم بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے فیصلوں کو معاذ اللہ ظالمانہ قرار دینے کی کوشش کر. اسلام کو تم نے پلٹ نے کب دیا ہے؟ اسلام کو اس ملک میں تم نے سانس اٹھانے دیے کہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے اسلام ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے. کس قدر منافقین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم سنتے ہیں اور جن کی باتوں کو ہم تسلیم کر دیتے ہیں. پورے ملک کا جو معیشت کا نظام وہ سود پر مبنی ہے, باقاعدہ پرسنٹیج حکومت کی طرف سے دے, جو اللہ اور کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. پھر سودی قرضے علیحدہ, بیرونی جو مالیاتی ادارے ہیں انٹرنیشنل, وہاں سے سودی قرضے ہم اٹھائے جا رہے ہیں, اور پھر وہ سود کے ساتھ واپسی بھی ہو رہی. اس میں بھلے ہمارا دیوالیہ نکل جائے, لیکن ہم اللہ اور کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کو بولے. جمہوریت کا تمہارا نظام, پورا نظام جو عہدے داروں کو چنتا ہے, کیا یہ اسلام ہے؟ خواتین کی آزادی, کیا یہ اسلام ہے؟ پرسنلی ذاتی طور پہ ہمارے گھروں میں, ہمارے چہروں پر کہاں ہے اسلام کو ہم نے چھوڑا تھا؟ اعتراضات کرتے ہیں کہ پھر تقسیم میں وراثت میں عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا کیوں دیا گیا. یہ اعتراض کرنے کے لیے اسلام ہمارے سامنے آتا ہے, عمل کرنے کے لیے ہم اسلام کو بھول جاتے ہیں. ہر اعتراض کرنے والے سے یہ پوچھو ابھی فرض نماز تم نے ادا کی ہے, جواب تمہیں نفی میں ملے. ہر موڑ پر ہم اسلام کو ہی, مدارس کو, علماء کو, پگڑی والوں کو دشمن بنا لیتے ہیں, جو اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں, جن کی ہم سننے کے لیے تیار ہیں. سارے اداروں کو حکومت کی طرف سے بجٹ ملتا ہے, ان مدارس کے لیے کوئی بجٹ نہیں. خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے, اپنی محنت آپ کر کے یہ سلسلہ چلا رہے ہیں. اللہ کی رحمت و اللہ کی توفیق سے سلسلہ چل رہا ہے, بڑھ رہا ہے, وفاد کرام کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اسلام کو روک تو نہیں سکتے, جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ نے اس اسلام کو برقرار رکھا ہے انہی مدارس کی برکت. پھر جب حملہ ہم کرتے ہیں, ہمارے زہر جو ہم کھولتے ہیں, جو الفاظ نکالتے ہیں, وہ انہی علماء اور مدارس کے. اس طرح کے جتنے بھی واقعات آتے ہیں آپ اس میں اصل اسلامی پس منظر سامنے رکھتے ہیں. لوگ تو ہیں تجزیہ کرنے والے, ہر قسم کا تجزیہ کرتے ہیں. ہم اپنے علماء سے رابطے میں رہیں, اہل علم کیا کہتے ہیں, کیا علماء نے انہیں قتل کرنے کا فتویٰ دیا؟ قتل کرنے والے پگڑیاں پہن کر داڑھی رکھی ہوئی تھی؟ نہیں, عام لوگ تھے. حملہ کر ڈائریکٹ اسلام پر. اسلامی تعلیمات ہمیں معلوم ہونی چاہیے.
اسلام کے احکامات کے تمام معاملات کے بارے میں، اور اسلام کی جو روح ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. پھر ہمارے لیے عزت ہیں رب العالمین کی پھر رضامندی اور خوشنودی. نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ایک عیسائی اسلام قبول کرتا ہے، کاتب وحی بنتا ہے، پھر وہ مرتد ہو گیا، بھاگ کر اپنے علاقے میں چلا گیا، اسے موت آ جائے. اللہ نے اس کو ایسی سزا دی کہ قبر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. بار بار اس کو دفناتے ہیں، بار بار قبر اس کو باہر پھینک دیتے ہیں. جب آیا بھاگ کر اپنے دوبارہ عیسائی پر مرتد ہو کے، صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نبوت کی صداقت اور معجزوں میں یہ واقعہ ہے، کیونکہ قبر اس کو باقاعدہ پٹک رہی تھی، باہر پھینک رہی تھی. بالآخر اس کے جسم کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر جب جسم میں مردہ انسان کا زمین پہ چھوڑ دو تو پھر درندے اور جانور کھا جائے گے. اللہ نے اس کو ذلیل کیا، ذلیل ہو کے اس کو مارا، مرنے کے بعد بھی اس کی ذلت اللہ نے لوگوں کو دکھائی. وہ کہتا لا یدری محمد ماذا اکتب، میں جب کتابت کرتا ہوں محمد کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا لکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں اہل علم نے دو بنیادی باتیں لکھی. یہ مرتد ہونے والے شخص کے اندر دو وجوہات ہیں، یعنی اس واقعے کو بیان کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ان وجوہات کو سامنے رکھیں، ہم اپنا تحفظ رکھیں. اس نے خود اپنا ذہن بنایا. اللہ کے بندے، اس ظالم کو یہ سوچ آنی چاہیے تھی. اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھتا ہے اللہ کے رسول آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ میں یہ محسوس کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں آپ کے کہنے پر، آپ دیکھتے نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا؟ وہ پوچھ لیتا اللہ کے نبی علیہ السلام سارا معاملہ واضح کر دیا. پوچھا نہیں، خود اپنا ذہن بنایا، مرتد ہوا، دین کو چھوڑ کے چلا گیا. ہماری وجہ خرابی یہی، نظریات جو ہمارے خراب ہو رہے ہیں. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے دین اسلام کے معاملات، بالخصوص جو ظالموں نے، روافض نے، صحابہ کرام، سیدنا ابو سفیان بالخصوص، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو باتیں پھیلائی ہوئی، ہم سن کے اپنا ذہن خود بنا لیتے ہیں. علماء اہل سنت والجماعت سے رابطے بھی نہیں آتے، بس جو ذہن بن گیا وہ بنا، سمجھا رہے نہیں ایسا کیوں ہوا. یہ پھر مرتد ہونے کی علامت. جب صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو تشویش آ گئی ہے، بدگمانی آ گئی ہے، ہوشیار ہو جائیں، شیطان آپ کو ارتداد کی طرف لے کر جائے. یہ جملہ میں دوبارہ کہتا ہوں، سنیے گا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، کوئی بھی صحابی ہو، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ رہا اس منبر پر، اگر آپ کے ذہن میں بات ہے کہ معاذ اللہ نے ظلم کیا، شکوک بھی ہے، ہوشیار ہو جائیے، واپس پلٹ کے آ جائیے، آپ مرتد ہونے جا رہے ہیں. اتنا اہم معاملہ ہے. علماء سے رابطے میں آئے، شکوک و شبہات کو نکال کے پھینک دیجئے. علماء اہل سنت اور جماعت آپ کی خیر خواہ ہے، جو دین پر آپ کو ثابت قدم رہنے کے نسخے بیان کریں. تو ایک وجہ جو اس کے مرتد ہونے کی بنی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ہی نہیں، خود ذہن بنا لیا. ہم خود ہی ذہن بنا لیتے ہر معاملے میں، اہل علم سے رابطہ ہی نہیں. دوسری وجہ، جس طرح نبی علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ہر وہ آدمی جو علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا بھی انجام یہی ہونا ہے. یہ بھی یاد رکھیے، علماء کے بارے میں برے بھلے الفاظ، علماء حق، علماء سنو کی بات نہیں کر رہا. اہل سنت والجماعت کے علماء جو رب کی توحید لوگوں میں بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کا صحیح دین لوگوں میں بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی صحیح سنتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں، وہ علماء، ان کے بارے میں جو بدگمان ہوگا، ان کی شان میں جو گستاخی کرے گا، ان کو جو ہلکا سمجھے گا اور ان کے بارے میں تہمت آرائی سے کام لے گا، وہ آدمی بھی ہوشیار ہے، اس کا انجام بھی بہت خراب ہونے والا ہے. واللہ ایسے کچھ لوگ ہم نے ان کا انجام دیکھ لیا ہے. ابتدا یہاں سے ہوئی، انتہا وہاں تک پہنچی کہ وہ تمام صحابہ کے کرام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحیح حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات جیسی باتیں رکھنے لگ گیا. ابتدا یہی سے. تو یہ واقعہ اسی لیے بیان کیا آپ کے سامنے کہ ہم بھی اپنی اصلاح کریں، اپنی اولاد کی اصلاح کریں. صحیح جو علماء ہیں
کوئی بھی سوال اشکال ہو علماء کے سامنے رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دین کی، دنیا کی، اولاد کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین دونوں جہانوں کی ہمیں عافیت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن صالحین میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، آمین۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز امیر رمضان مسجد ہے حدیث رضی اللہ نمبر 5 میں میرا درس ہونا ہے انشاءاللہ۔ موضوع امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا